بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت کرنے والا ہے. معزز حاضرین محترم، آپ پروگرام میں ہیں ہم قرآن کی روشنی، جو آج ہر ہفتے آپ جمعے کو دیکھتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے اسٹوڈیو میں ایک نئے پیروں کو، صوفی کرام کو اور عالم دین کو لاتے ہیں. آج بھی ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اس میں جناب پاکستان کے مشہور و معروف صوفی عظیم چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے آج ان سے ہم سوال کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور قرآن کی ہدایت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، حکم کریں. حضرت، ہمارے پاس کافی واٹس اپ آتے ہیں، کافی کالیں آتی ہیں، اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے جن بھوت ہو گئے، دکانوں میں ہو گئے، کچھ لوگوں کو شک بھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اس کا ہے کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، یا بس ایسے ہی ہمیں؟ اچھا صابر صاحب، پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، اس چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، اور اس پروگرام کے لیے ہم نے اپنا ٹائم نکالا. اور قرآن کے حوالے سے تھا تو اس لیے ضروری تھا ٹائم نکالنا آپ کے لیے. تو اس پروگرام میں آئیں، اللہ تعالیٰ اس پہ خیر و برکت عطا فرمائے آپ کی ساری ٹیم کو. اب آپ کا سوال ہے کہ جنات کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، اس میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل اور سورہ جن اور بہت سی آیتوں میں کچھ حصوں میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر اور ارواح خبیثہ کا ذکر کیا ہے. اچھا، جنات جو ہے بیسک گھروں کے اندر گھستے ہیں، آتے ہیں، شام جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے یہ اپنی زمینوں پہ آ جاتے ہیں، اور جو بھی اپنا کھانا پینا تلاش کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں. ان کا ایک سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب اس کے اندر ہم تو لوگوں کو یہی ہدایت کرتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیں، قرآن کا ذکر کریں، پاک صاف رہیں، اور غسل کریں. صبح روزانہ غسل کریں. غسل کی تو ویسی فیض و برکات ہے. اور اس جگہ پہ ہم اللہ کی نبی کی وہ حدیث مبارکہ بھی لیتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جادو با اثر ہے، برحق نہیں ہے. جو چیز برحق ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہوتی ہے، وہ با اثر ہے، اس کے اثر سے کوئی منکر نہ ہو. تو جادو ہے دنیا میں اور لوگ جادو کرتے ہیں، اور لیکن جادو جو بھی کرتا ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے. اچھا جی، اگر کوئی کروانے بھی جاتا ہے تو وہ بھی اہل ایمان میں سے نہیں ہے. یعنی کہ جو کر رہا ہے وہ بھی نہیں، اور جو کروانے جا رہا ہے وہ بھی نہیں. تو جادو تو یہ ہو گیا. اب جنات، سحر، آسیب، نظر بد لگنا یہ ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک کوئی دو رائے نہیں. اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے. جی، روزانہ قرآن پڑھیں، کھولیں. اس لیے کہ ہم لوگوں نے ان کتابوں کو رکھ دیا ہے. کب پڑھی جائے؟ روزانہ پڑھیں قرآن کو، تو روزانہ پڑھیں. کوئی ٹائمنگ کس کی؟ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. اور اس سے افضل اگر اس کو بچنا ہے تو روزانہ سورہ جن یا سورہ نمل کی ایک تلاوت کریں اور دعا کریں. شیاطین ہو، بدروح ہوں، یہ اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں. آپ کے پاس تو بہت مریض آتے ہوں گے نا؟ بالکل آتے ہیں ایسے معاملات میں، لیکن سب کو ایک ہی ہدایت ہوتی ہے کہ نماز اور ذکر الہی. اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ کے لیے تو دیکھیں، شارٹ توڑ کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، اور ہر کسی کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے کرنے کا. لیکن ہم بیسکلی جو ہمارا جو طریقہ ہے وہ بیسک یہی ہے کہ قرآن مجید، اور جو کچھ اس پہ دم کرنا ہے وہ بھی قرآن مجید ہے، اور جو اس پہ دینی ہے چیزیں وہ بھی قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید سب سے افضل چیز ہے. تو اس میں آپ اگر کسی کا توڑ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے اس کے ساتھ نظر بد وغیرہ لگی ہوئی ہے تو نارملی لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. اگر نظر بد گھر میں لگی ہوئی ہے تو وہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں، اس کی نظر بد زائل ہو جائے گی. یہ سب سے اول طریقہ ہے. اچھا حضرت، اکثر پیش دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ بولتے ہیں جی مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے. چلے عورتوں کو تو اکثر بنا ہے ہی، تو اس میں کیا حقیقت ہے کہ مزاروں پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جنت البقیع آیا کرتے تھے، اور یہ بخاری شریف اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو قبرستان تو سنت بھی ہے جانا. تو یہ تو سوال ہو گیا آپ کا. یاد بھی آتی ہے، یاد بھی آتی ہے. دیکھیں نا، جنت البقیع آپ جایا کرتے تھے اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اور اپنے رشتے احباب کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھ کر قبرستان جایا کرو، اور اپنے رشتوں کو لیے، رشتہ داروں کے لیے فاتحہ خوانی کیا کرو. تو یہ تو ہو گیا آپ کا. دوسرا سوال ہے آپ کا مزارات. دیکھیں، یہ ایک فقہی معاملہ ہے، اس پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم عالم دین نہیں ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اہل علم ہیں وہ لوگ
جو صاحب مزار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیثیت یہ عطا کیا ہے کہ آج بھی ان کے مزارات پہ پھول ڈل رہے ہیں. ورنہ آپ اتنے بہادر شاہ ظفر کے چلے جائے, آپ غوریوں کے مزارات پہ چلے جائیں, ان کی مزاروں پہ قبریں کوئی جانے والا نہیں ہے, لیکن یہ اولیاء اللہ کی قبریں آج بھی چاند کی طرح چمک رہی ہیں, فیض دے رہی ہیں لوگوں کو, فیض ہو تو رہا ہے جا رہے. ورنہ بھائی کسی کے پاس وقت ہے جانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے ضرورت ہی نہیں ان کے لیے, وہ اتنا بڑا. اکثر اپنے باپ کے مزار پہ نہیں جاتے, اپنی والدہ کے نہیں جاتے, مگر بزرگان دین پہ جاتے ہیں, تو کوئی اس میں حقیقت ہے نا؟ بالکل حقیقت ہے نا. روحانی فیض دیکھیں, روحانی ارواحیں آتی ہیں, مدد بھی کرتی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. کوئی بھائی دیکھیں, خواب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا انبیاء ایک نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کے مالک اصل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے, اور خواب کا آنا برحق ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اور ہر کسی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نبوت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ حکمرانی عطا کی, رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا دیا, ایسے کئی انبیاء ہیں. تو ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی طاقت عطا فرمائی کہ آپ ہر خواب بتا دیا کرتے تھے اور دیکھ لیا. تو خواب کے اندر اچھی ارواحوں کا آنا برحق ہے. اچھا, اللہ کے نبی نے اس جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ خواب اگر فجر کی نماز سے پہلے آئے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد آئے تو وہ خواب ہے. اس کے بعد اگر کوئی خواب آتا ہے تو شیطانی ولولہ ہے, تو لاہور پڑھے اور سو جائیں دوبارہ. حضرت آپ کے پاس تو آپ ماشاء اللہ میرا خیال تعویذ بھی دیتے ہیں, تعویذ کا قرآن میں ہے کہ دینا چاہیے؟ نہیں, قرآن میں نہیں ہے, لیکن صوفیہ میں تصوف میں تعویذ ہے. دیکھیں, اگر آپ تعویذ دے رہے ہیں تو تعویذ میں لکھا ہوا کیا ہے, پہلے تو یہ دیکھیں. آپ جنتر منتر تو نہیں لکھے ہوئے نا, اللہ کی قرآن کی آیتیں لکھی, چاہے اس کو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے دیں تو شفا ہے, یا آپ اس کو گلے میں ڈال لیں تو تب شفا ہے. تو قرآن باعث شفا ہے. اچھا, اکثر میں نے دیکھا ہے, چلیے میں آپ کی بات بڑی کر لیتا ہوں, اسٹیمیں بنائی ہوئی لوگوں نے, اسٹیم لگا دی اور اس کو بس باندھا اور دے دیا. نہیں, وہ بااثر چیزیں نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ بااثر چیزیں نہیں. دیکھیں, جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے, رجال الغائب کے حساب سے لکھیں گے, ٹائمنگ کے حساب سے, کون سی چال میں یہ تعویذ لکھا ہوا ہے اس چال میں آپ تعویذ کو لکھیں گے تو تعویذ بااثر ہوگا. اکثر لوگوں نے نہیں کھولا ہوا. بالکل کھولا ہوا ہے. دیکھیں, اچھوں میں برے, بروں میں اچھے تو آتے ہیں. ماشاء آپ کے پاس تو میں نے بڑا رش دیکھا, تو آپ کے پاس کیوں اسٹیم بنی ہوئی؟ نہیں, کوئی ہمارے پاس کوئی اسٹیم نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اسٹیم کا کوئی کام نہیں. کیونکہ صوفی ہیں تو آپ سے یہ سوال ضروری بنتا ہے میرا, کیونکہ میں چاہوں گا کہ وہ باتیں جو شخص کو نہیں پتہ اس چینل کے ذریعے پتہ چلے. ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی مگر نہیں پتہ. اب یہ ہے انسان ہے, یہ مجھے بتائے داڑھی رکھنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے, لیکن آپ کا دل کرتا ہے رکھیں, اگر آپ کارڈ نہیں بھی رکھتے تو کوئی اس میں وہ قرآن میں کہیں نہیں, قرآن میں نہیں. دیکھیں, کئی چیزیں تو قرآن میں ہیں نہیں, قرآن میں کئی واقعات بھی موجود نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکمل بنایا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو داڑھی رکھنا یا نہیں رکھنا یہ ایک الگ بحث ہے, اس بحث میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. رکھ لے تو باعث برکت ہے, نہ رکھے تو کوئی بھی اس میں نہیں, سنت ہے نا بھائی. دیکھیں, داڑھی سنت کو پورا کرنا باعث برکت ہے ہمارے لیے. اچھا حضرت, میں اپنے چینل سے جتنے بھی ہمارے ویوز ہوتے ہیں, سننے والے ہوتے ہیں, دیکھنے والے, وہ اکثر سوال کرتے ہیں. ایک بڑا ہے تو بہت چھوٹا سا سوال, اور اکثر میں یہ بھی کرتا ہوں, اور اپنی اپنی رائے لوگ دیتے ہیں, مجھے نہیں پتہ کیا ہے, کہ ملک کے بارے میں نہیں بات کرتے, وہ سب کی پیشن کوئی کرتے تھے. ملک کے بارے میں بتائے نا کہ پاکستان کا کیا ہے یہ. دیکھیں, پاکستان کے جو حالات ہیں نا صابری صاحب, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ مہنگائی تو بھی اور ہوگی, مہنگائی تو اور ہوگی, اور حالات اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں. مہنگائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں نا ورلڈ بینک سے, ان قرضوں کو اتارنا ضروری ہے, اور ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مہنگائی کریں گے تو پیسہ آئے گا. تو پیسہ, مہنگائی اور بھی ہوگی مزید, اور یہ حکومت پورے 5 سال کرے گی. بالکل پورے 5 سال کر کے الیکشن کرا کے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے, مجھے لگ رہا ہے نہیں, عمران خان کی طرف سے نہیں ہو, لیکن جو نظر آ رہا ہے پیشن گوئی کر رہے ہیں. بالکل, یہ میری پیشن گوئی ہے. اس کے بعد نئی حکومت نون کی آنی چاہیے. اب آپ بولیں گے میں نون کا ہوں, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے نون کی حکومت ہوگی. اچھا, نیکسٹ وزیر اعظم انہی کا ہے. اچھا چلیں, یہ تو حکومت پہ بات. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان اتنی بڑی سطح پہ, یہ قرآن سے نہیں ہے, مگر یہ جو کھیل ہو رہے ہیں, یہ جو اسٹیڈیم وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے مسلمان کو دیکھنا چاہیے؟ نہیں, مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کا یہ کھیل ہی نہیں ہے, شعبہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو کروڑوں آدمی دیکھتا ہے. اب کروڑوں, دیکھیں, یہ تو اب بات یہی ہے کہ اس کے لیے تو کوئی
جبر نہیں ہے، دیکھ اسلام میں چینل پہ جبر یہ بھی بات نہیں کہہ ہے. رہے ہیں، چینل پہ بات کہہ رہے ہیں یہ کہ کھیلنے نہیں چاہیے. ہاں نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن بات یہ کہ جبر بھی نہیں ہے. اسلام کا نام جبر نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دل کرتا ہے صحیح ہے، لیکن آپ اس میں یہ نہ ہونا کہ عصر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے اور آپ میچ میں لگے ہوئے نماز پڑھ لیں. وہ میچ اتنا نہیں نکلے گا، وہ ضروری ہے. باقی رہ گیا پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے، میں خود بھی میچ دیکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم کو آپ کے چینل کے حوالے سے ایک یہ ہدایت ہے کہ پہلے بیٹنگ کرے تو بہتر ہوگا ان کے لیے. بعد میں بیٹنگ کرنا ان کے لیے مشکل ثابت ہوگی. پہلے بیٹنگ کرے گی تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ ورلڈ کپ لے آئے گی. اچھا حضرت، ایک اور بڑا سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہمارے جو پیر و زام میں مرید کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کیا مرید ہونے کا کیا طریقہ کار ہے اور کس کو مرید کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، مرید تو ہم نہیں کرتے، اس لیے قبر کا معاملہ ہے. مرید بھی آدمی کو اس صورت میں کرنا چاہیے کہ خود تو کم از کم ہدایت ہو اس کو. میں دیکھیں، میں نماز میں نہیں پڑھتا، میں روزے میں نہیں رکھتا، میں اللہ کی عبادات کو پورا نہیں کرتا اور میں مرید کیے جا رہا ہوں، اپنا لشکر جمع کرتا جا رہا ہوں. اور بھائی پہلے آپ تو نمازی بنے، پہلے آپ تو سارے عمل کریں. مرید کرنا آسان تھوڑی ہے. مرید اب جو بھی کرے گا تو وہ پیر نے قبر میں جواب دینا. یہ قبر کا معاملہ ہے، اس لیے ہم مرید نہیں کرتے. اچھا، مطلب آپ مرید نہیں کرتے؟ نہیں. جی میں نے تو اکثر دیکھا بڑے ہوئے پیر سر جس کو 40 50 مرید جوتیاں اٹھا کے ان کی آ رہے ہیں، چوب رہے ہیں. بھائی ابھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ قبر کا معاملہ ہے، غلط ہے یہ. مطلب آپ قرآن کی سنت میں کہہ رہے ہیں غلط ہے یہ، یعنی کہ اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے بارے میں یا مرید کریں. دیکھیں بالکل اس کو ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اس کے پاس تصفف ہونا چاہیے، کشف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے دل پہ نظر مارے اور اس کی گندگی کو نکال کے صاف کر دے اور اس کو اہل ایمان بنا دے. یہ ہے کامل پیر. بابا فرید تھے، نظام الدین اولیاء تھے، میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. کیا بات تھی ان کی؟ کہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی کو کسی نے بتایا کہ سرکار ایک عیسائی کے پاس بڑا رش لگا رہتا ہے اور وہ بہت مرید کرتا ہے اپنے. عیسائی. تو آپ نے کہا مجھے لے چلو اس کے پاس. کہا حضور آپ تو قاضی ہیں وقت کے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ شیخ الحدیث، آپ مسلمانوں کے بڑے پیر ہیں. کہہ لیں گے نہیں میں جاؤں گا. عاجزی دیکھیں، نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی کو 4 مرید لے کر اس عیسائی کے دربار میں پہنچ گئے. اب عیسائی کے جب دربار میں پہنچے تو اس عیسائی نے دیکھا کہ محبوب سبحانی آئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ادبت. اس نے کہا حضرت آپ میرے پاس کیسے؟ بولا بیٹھو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا سسٹم ہے. دیکھا سرکار نے اس کی کان میں پوچھا کہ بھئی ایسا کیا عمل کرتے ہو تم کہ جس سے یہ اتنا لشکر؟ بولا حضور میں تو اپنے نفس پہ شیطان کو مار دیا اور میں اپنے کان پر سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کام کرنا بہتر ہے؟ وہ کہتا ہے بہتر ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی نے کان میں کہا جا کر کہ بھائی اس سے کہو کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور شیطان نے کلمہ پڑھنے کیسے دے گا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، تو فوری کلمہ پڑھ لیا اور اہل ایمان بنا کر لیا. یہ تھی صوفیہ کہ نظام الدین اولیاء کی خانگاہ وسیع خانگاہ تھی، لنگر چلتے تھے. علاء الدین خلجی ہو گئے اور کئی ایسے بادشاہ. اچھا، یہ بات ہے کہ ادھر ہندو بھی آ رہے ہیں اور ہندو اپنی چڑھاوا کر. اچھا میں نے ایک اور ضرور ہے کہ اگر شادی ہوتی ہے کسی ہندو کی، سب سے پہلے اس دہلیز پہ نہیں جائے گا تو وہ گھر نہیں جاتا. یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں صابری صاحب، اس میں حقیقت تو ہے، لیکن آج بھی وہ روایت قائم دائم ہے خواجہ صاحب کے. لیکن اب ایک بندہ دلی میں رہتا ہے اور اجمیر اور دلی کا ایک لمبا سفر ہے. اب اگر وہ شادی کر رہا ہے تو وہ تو اجمیر شریف نہیں جائے گا نا، وہ شادی کے بعد ہی جائے گا. تو کوشش وہ کرتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء ہے ہمارے ساتھ دلی کے اندر، سلامی دے دے گا. قطب الدین بختیار کاکی ہیں. تھوڑا پانی پت پہ اگر آپ چلے جائیں، بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پہ بھی حاضری دے سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو ہم تو یہاں تک کہ ہمارے چشتیوں کو تو یہ ایمان ہے کہ جو اجمیر نہیں جا سکتا وہ بابا فرید چلا جائے، حاضری ہو جاتی ہے. اچھا آپ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ کیونکہ آپ ایک صوفی اعظم ہیں اور ایک صاحب مسنت ہیں، تو اس حوالے سے ایک نئے یہ آج کل کی جو نوجوان ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان کے لیے کیا؟ دیکھیں جی، ان کے لیے سب سے اہم پیغام تو یہ کہ نماز کی پابندی کر لیں. اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہے اور آخرات کے اندر ہم سرخرور رہیں تو نماز کی پابندی کر لیں. پہلا کام. قرآن مجید کی تلاوت کریں. کوئی بھی ایک چھوٹی سی آیت لے لیں، اس کو ذکر بنا لیں اور پڑھتے جائیں. دیکھیں اس کی فیض و برکات آپ کو کتنے ملیں گے. تو یہ سب سے بڑا عملی کام ہے کہ ہماری نوجوان نسل نہ آج کل موبائلوں میں لگ گئی ہے. بس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. مگر ضرورت بھی تو ہے نا. اب ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو ہے. حضرت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا. انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. اور اتنی نفیس بات جو آپ نے بتائی ہے
میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑے آستانہ چلا رہے ہیں حضرت، اور بڑا فیض لوگوں کو ہو رہا ہے، تو ظاہر آ رہے ہیں، اسی نسبت سے ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو آپ نہیں بتانا چاہتے، کسی شخص کو نہیں بتانا چاہتے، تو ہمیں واٹس ایپ کیجئے. میں حضرت سے انشاءاللہ آپ کو آن ایئر جواب دلواؤں گا، اور انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اس کا حل بھی بتائیں گے. حضرت بہت شکریہ ایک بار اور آپ کو اسٹوڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مدعو کرتا رہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ دعا فرمائیے ہمارے پاکستان کے لیے اور تمام لوگ. اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وقدر جمال و حسنہ. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس چینل کو خیر و برکتیں عطا فرما. آمین. اس کے وسیلے سے جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی خیر و برکتیں عطا آمین. فرما. اللہ ملک پاکستان کی سلامتی عطا فرما. آمین. اور کرونا وبا سے جان چھوڑا. آمین. اللہ ہمیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وقدر جمال و. ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں قرآن کی روشنی میں. اپنا بہت خیال کریے گا. اللہ حافظ.